بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے لا یعلم کہ کوئی ذات نہیں جانتی، چاہے وہ ذات آسمان کی باسی ہو یا زمین کی رہنے والی، جو اللہ کی چھپی ہوئی بات ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور باقی یہ تمہارے گزرے ہوئے بزرگ، یہ مردہ جن کو تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جن کے سامنے یہ اللہ کے باغی جھک جھک جاتے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ مردہ لوگ ما یشعرون ایان یبعثون، یہ تمہاری پکاروں کو کیا سنیں گے، تمہاری فریادوں پر کیا فریاد رسی کریں گے، تم ان سے چاہو گے داد و دہش، اور ان کے پاس ہے کیا، ان کو خبر تک نہیں ہے تمہاری پکاروں کی، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، جن کو خود اپنی خبر نہیں ہے وہ تمہاری باتوں کو، تمہاری وقتاؤں کو، تمہارے سوالوں کا کیا جواب ہے۔ تو اس مضمون یہ ہے کہ شرک کی اس بنیاد، اس جڑ کو پروردگار عالم نے کاٹ دیا ہے، جس کے اوپر ساری شرک کی عمارت قائم ہوتی ہے، یہ اس کی بنیاد کا یہ بنی پتھر ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے حال سے باخبر ہیں، ان کو پکارے جو نزدیک سے تو ان کو اطلاع ہو جاتی ہے، ان کی بندگی کے مراسم انجام دیں تو وہ باخبر ہیں، ہماری کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہے جو شرک پھر علم ہے۔ یہ تو یہ دو عظیم الشان مسئلے ہیں، ایک توحید اور ایک شرک، اور توحید سے مراد یہ ہے کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، پروردگار بھی، قسمتیں بنانے والا بھی، زندگی اور موت پر قادر بھی، ہر چیز کا ایک مالک ہے۔ اس کی خدائی میں نہ تو کوئی اس کا ساتھی ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو کر اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے، نہ کوئی ایسا بااثر ہے کہ جس کی مدد کا وہ طالب ہو، اس کو خیال ہو ضرورت پڑنے پر یہ کام آ جائیں گے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی بڑا ہے، نہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور وہ اکیلا ہے، یکتا و یگانہ ہے، لا شریک و بے ہمتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک ہے، وہ سازی بنانا ہے، اور سازی بنانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے اور امتوں نے بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے، حضرت عزیر کو یہودیوں نے، اپنے اوتاروں کو ہندوؤں نے، اور اسی طرح سے جو تصوف والے ہیں انہوں نے تین اتحادوں کے ذریعے سے، یہ حلول کے ذریعے سے کہ اللہ اس میں اتر گیا ہے، اس طرح سے خدائی انہوں نے دوسرے کے سپرد کی ہے، یا وحدت الوجود کے نظریے سے کہ ہر چیز خدا کی ذات کا ایک جز ہے، اور یا وحدت الشہود فنا فی اللہ کے ذریعے سے کہ اتنی محبت ریاضت کرو کہ اللہ کے ساتھ مل کر ایک ہو جاؤ، کبھی جب چاہے خدائی کرو اور جب چاہے بندگی کے مراسم ادا کرتے ہو۔ یہ تو ذات کا شرک تھا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ہولناک چیز ہے شرک کی، وہ یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، وہ بھی عالم ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے، اور مالک نے یہ جو جڑ ہے، اگر کسی مشرک کو یہ خبر ہو جائے کہ ہم تو یہ نظر و نیاز کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی سوختہ سامانی اس کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کو خبر نہیں ہوتی ہماری باتوں کو، ہم پکارتے ہیں مشکل کشا کو، اور مشکل کشا کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے، ہم دانا و دستگیر کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور ان کے کان پر جوجھنی لگتی، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو بتائیے کون ایسا دیوانہ ہے کہ اپنے اوقات صرف صرف کرے، اپنے مال کو صرف کرے، اپنے گھر کو چھوڑے، ان کی درگاہوں پر پہنچے یا دور سے ان کو آواز دے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جاہل نہیں ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ حضرات ہیں، ان کو خبر ہے تمہاری ہر بات کہیں سے پکارو کہیں سے ہو، یا کہیں سے نہیں تو چلو فلاں جگہ سے ان کو خبر ہے۔ اسباب کے علاوہ یہ بدون اسباب تم سے واقف ہیں،
تبھی یہ پورا شرک کا کارخانہ اسی ایک بنیاد پر قائم ہے۔ اس لیے پروردگار نے قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے، اور وہ اچھوتا انداز ہے، اس سے یہی بات ثابت کر دی ہے کہ کسی کے پاس اللہ کے علاوہ علم غیب کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ اس کو قرآن میں آپ دیکھیے، عربوں کے اندر خاص طور سے اللہ کی بیٹیاں مانی جاتی تھیں یہ فرشتے جو تھے، تو اور ان کو پکارا، ان کی سیوا تھی، ان کے درشن ہوتے تھے، ان کے عرس منائے جاتے تھے۔ تو مالک نے سورہ بقرہ میں یہ واضح فرما دیا کہ تم اپنے اوقات خراب کرتے ہو، اپنا مال، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنا ایمان تم کھو دیتے ہو، یہ خیال کر کے کہ تم ان کی پکاریں اور ان کی بندگی کرو گے اور ان کو خبر ہو جائے گی۔ فرشتوں کا حال یہ ہے۔ تو مالک نے عجیب انداز سے کہا فرشتوں کی لا علمی کا حال یہ ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الله وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ کہنا تھا کہ یہ تمہارے سامنے چیزیں رکھی ہیں، بتاؤ ان کے نام۔ قال لا علم الا ما علمت۔ فرشتے بول اٹھے، کوئی بھی ہمتور نہیں تھا جو کہتا کہ اس کے یہ اس کا نام ہے، یہ چیز یہ ہے۔ تو مالک نے فرمایا جن کا عالم یہ ہو، جن کی لا علمی کا اگر اللہ ان کو علم نہ دے، ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے نام بتاؤ، خاموش ہیں، دم بخود ہے، چپ ہے۔ اور پھر تم منات کو، تم نائلہ کو آواز دیتے ہو اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، پھر ان کے درشن کو اور سارے مراسم عبودیت ادا کرتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو خبر ہو جائے گی، یہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو یعنی پروردگار عالم کو یہ مجبور کر دے گی، یہ لاڈلی ہے، یہ پیاری ہے، یہ محبوب عثمانی ہے۔ پھر پروردگار نے فرمایا جگہ جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ لایا ہے، پروردگار حضرت لوط کا واقعہ لایا ہے کہ فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، ابراہیم حنیف کے گھر میں خوشخبری دینے آتے ہیں، اور قوم لوط کے معاملات کا کتاب اشارہ فرمانے آتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ان کو دیکھنے کے بعد جھپٹتے ہیں گھر میں جانے کے بعد کہ مہمان آئے ہیں، مہمان کے لیے تلا ہوا گوشت بچڑے کا لا کر حاضر کرتے تھے، اور جب فرشتے ہاتھ نہیں بڑھاتے، دل میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، تب فرشتے پورا راز کھولتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں حضرت اسحاق کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو جگہ جگہ بیان فرمایا، یہی ایک بات ہے، اس واقعے کی تفصیل اللہ ہی بیان فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتے یہاں آ رہے ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں صرف انسانی شکل میں آ گئے ہیں، بس یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ ایک طرف ہمارا پیغمبر حنیف ابراہیم ہے، ان کے گھر کی حضرت سارہ ہیں، اتنی بڑی ولیاں ہیں، اور ان کے علم کا حال یہ صرف صورت بدل گئی ہے تو ہمارا پیغمبر پہچان نہیں پاتا، سمجھتا ہے یہ انسان ہے۔ جب دوڑتا ہے مہمان نوازی کے لیے تو فرشتوں کو خبر نہیں کیوں بھاگے جا رہے ہیں، ورنہ فرشتے کہتے ہیں کہ آج تو اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، اپنا مال خراب کریں گے، ہم تو فرشتے ہم نہیں کھائیں گے۔ وہاں جاتے ہیں، پکواتے ہیں، حضرت سارا پکا کے باہر اندر بھیجتی ہے، ولیہ ہے۔ اگر ان کو یہ خبر ہوتی تو کہتے بڑے صاحب یہ تو فرشتے ہیں، بیکار وقت خراب کر رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو کھائیں گے نہیں، وہاں بھیج دیتی ہیں، اور جب وہ کھانا نہیں کھاتے تب ماتھا چھنکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم تو اس خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے، اور قوم لوط کی طرف ہمارا جانا ہے۔ اور پھر وہاں پہنچ کے لڑکوں کی شکل میں معلوم ہوتا ہے، اور حضرت لوط بھی پہچان نہیں پاتے، فرمایا دیکھو پیغمبر ہیں، یہ فرشتے ہیں ہمارے، یہ ہماری ولیاں ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے غیب کا معاملہ ہوتا تو یہ سارے مسائل ان کے ساتھ۔ اس طرح سے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا دیا کہ آپ بھی اعلان کر دیجیے، باقی واقعات آپ کے سامنے، آپ بھی یہ اعلان کر دیجیے کہ میرا حال بھی ہے، کہ میرا حال یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ فرمایا میرا حال یہ ہے کہ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، نہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں،